من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ یہود جو ہیں وہاں کے ان کے شکوک و شبہات دور ہوں دین کے حوالے سے اور وہ اسلام قبول کر لیں۔ بہت زیادہ ہی انہیں تڑپ تھی اس بات کی کہ یہودی مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ یہودی تھے، وہ اسلام کی طرف مائل نہ ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ تم انہیں چھوڑ دو۔ ایک طرح سے کسی بندے کی اصلاح سے مایوس ہو جانا ہے نا، یہ مایوسی بھی رحمت ہے۔ بندے کسی کو کوئی بندہ ہو، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں آپ کو، کوئی بندہ ہو، اس کا بیٹا ہو، وہ بگڑا ہوا ہو، رات دن اس کے دل میں ایک ہی فکر ہوتی ہے یہ کسی طریقے سیدھا ہو جائے، ہے یا نہیں؟ پریشان ہوگا نا رات دن۔ ایک دن آتا ہے وہی بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے دفعہ مارو اسے، نہیں سیدھا ہوتا تو نہ ہو، میں ایسے اپنا خون کم کر رہا ہوں، اپنے آپ کو گھٹائے جا رہا ہوں، چھوڑو پرے دفعہ مارو اسے۔ یہ والی مایوسی جو ہے نا یہ بھی اس کے لیے راحت کا سامان ہوتی ہے، بے فکر ہو جاتا ہے دفعہ مارو اسے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہودیوں کی طرف سے یہ شکوک و شبہات پیش ہوتے تھے دین اسلام کے حوالے سے اور ان کا ایمان نہ لانا، تو صحابہ کرام جو ہر وقت غم کی کیفیت میں رہتے تھے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی کہ تم انہیں چھوڑ دو، دفعہ مارو ان کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس آیت مبارکہ میں ان کے عالموں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ان کے علماء کیسے تھے یہودیوں کے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فتطمعون ان یؤمنوا لکم، فرمایا کہ محبوب کے صحابہ کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ تمہاری بات کا یقین کر لیں گے، تمہاری بات کو مانتے ہوئے یہ کلمہ پڑھ لیں گے؟ تمہیں یہ طمع ہے ابھی بھی؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ انہی میں سے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنا، اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنا۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، سننے کے بعد انہوں نے تحریف کر دی اس میں، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد بھی، سن لیا سمجھ لیا، سننے سمجھنے کے بعد وہم یعلمون، وہ یہ بھی جانتے تھے اس میں تحریف کرنا، رب کے کلام میں ہیر پھیر کرنا بڑا گناہ ہے، باوجود اس کے انہوں نے ہیر پھیر کر دی۔ یہ ذہن میں رہے، تحریف جو ہے وہ حرف کو آگے پیچھے پھیرنے کو کہتے ہیں، اور معنی کو پھیر دینا یہ تحریف مجازن کہا جاتا ہے، مجازن اسے تحریف کہتے ہیں۔ حالانکہ تحریف جو ہے نا وہ لفظی ہی ہوتی ہے، حرفوں کو ہیر پھیر کر دینا، عبارت بدل دینا، یہ تعریف لفظی ہے۔ تو باقی جو ہے وہ معنوی تعریف اسے تعریف مانن کہتے ہیں، مجازن کہتے ہیں، وگرنہ وہ تعریف ہے نہیں۔ لیکن مجازن اسے بھی تعریف کہتے ہیں کہ معنی بدل دینا، عبارت بدل دینا اور معنی بدل دینا، یا پھر عبارت وہی رہے معنی تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ 70 لوگ تھے ان کے جو پوری بنی اسرائیل میں متقی پرہیزگار جانے جاتے تھے، تسبیح پھیرنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ انہیں کہیں ہر حال میں تمہیں اس پر عمل کرنا ہے جو بھی ہو جائے۔ ان کے مطالبے پر کتاب انہیں عطا کی گئی تھی، تو وہ جب وہاں سے واپس آئے تو آ کر انہوں نے کہا کہ رب فرما رہا ہے ہم نے یہ بات کانوں سے سنی ہے، تم سے ہو سکے تو عمل کر لینا، اگر مشکل لگے تو چھوڑ دینا۔ یہ ان کے مولویوں کا حال تھا، یہ ان کے یعنی جو متقی پرہیزگار تھے ان کا حال یہ تھا۔ بتائیں جی آج ہمیں علماء کو جو کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح ہیں، یہودیوں کی طرح یہ مولوی ہیں، تو بتائیں یار آج ہمارے علماء یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہ علماء کی بات کر رہا ہوں، واعظوں کی اور خطیبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا مولوی جو
تنخواہیں لے کے ہیر پھر کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ علماء حق جو ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ علماء حق ہمارے الحمدللہ آج بھی حق پر قائم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو شان عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ سے بھی زائد بندہ، اور وہ اڑ گیا جہاد پر جانے سے، سب نے بیعت زبان کہہ دیا ہم تو نہیں جاتے، بیٹھے ہیں ادھر۔ اور آقا علیہ السلام کے ساتھ 313 بندے ہیں وہ روانہ ہو رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں کیا کرو گے تم؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ان کی طرح نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے کہا تھا، اگر آپ فرمائیں تو ہم اپنے گھوڑوں سمیت دریاؤں میں چھلانگے لگا دیں گے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں ہمارے پاس، جتنے بندے ہمارے، ہم اتنے بندے بغیر تلواروں کے ہم کیسر و کسر کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے ہم۔ یہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی تربیت دیکھیں، اور ان کی جان اثاری دیکھیں، اور ان کی غلامی کا مقام دیکھیں جی۔ محبوب علیہ السلام آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایسے حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ابھی آپ کا ایک پاؤں جو ہے مسجد کے اندر تھا ایک باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ اندر والا پاؤں جو ہے باہر اٹھا کے رکھو تو حضور کی نافرمانی ہو جائے، یا باہر والا پاؤں اٹھا کے اندر رکھو تو حضور کی نافرمانی ہو جائے۔ کہا حضور کا آواز جہاں پہنچی ہے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ بعد میں آقا علیہ السلام میں عبداللہ کی طرح ہے، انہوں نے کہا وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیوں؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں، تو میں نے کہا میرے لیے حکم ہو، میں اس لیے بیٹھ گیا وہاں۔ آقا علیہ السلام میں تو کسی اور کو کہہ رہا تھا، مسجد میں حضور فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں، آقا علیہ السلام کے غلام گھر کھڑے ہوئے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ بتائیں کیا شان ہے حضور کے غلاموں کی۔ یہ اطاعت کا جذبہ جو آقا علیہ السلام نے صحابہ میں پیدا کیا نا، پوری کائنات میں کسی بھی نبی کے ماننے والے میں یہ بات نظر نہیں آتی ایسے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کے لیے گئے تھے رب تعالیٰ کے پاس، اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو بھی چھوڑ گئے تھے، باوجود رب کے ایک نبی کے موجود ہونے کی، اور صرف 40 دن کے لیے غیابت کا سلسلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قوم ساری کچھ لوگوں کو چھوڑ کے باقی سارے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے مکے کے اندر اور مدینے کے اندر توحید کا اعلان کیا تھا، آج بھی الحمدللہ یہاں بیٹھے لوگ رب کو ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ بتائیں کیسی اتباع جو ہے نا، اتباع کا جذبہ رب تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو لوگ، یہ ان کے مولویوں کا حال ہے، ان کے علماء کا حال ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب کی صحابہ تم ان سے امید رکھتے ہو جو رب کے کلام میں ہیر پھر کر جائیں، جو رب کے کلام میں ہیر پھر کر جائیں کہ وہ تم پر یقین کر جائیں گے جنہیں رب کے کلام پر یقین نہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں، یہ یہودیوں کے یہ ذہن میں رہے، مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے نا، یہاں منافقوں کا جو گروہ تھا، وہ منافقوں کے بھی 2 گروہ تھے۔ ایک منافق تھے مدینہ کے رہنے والے لوگ، اوس اور خزرج میں سے لوگ بھی منافق بنے تھے، اور دوسرے منافق تھے یہودیوں میں سے۔ یہودی لوگوں کو کہتے تھے کہ تم منافق بن کے ان میں داخل ہو جاؤ، صبح کے وقت وہ کلمہ پڑھتے، شام کے وقت چھوڑ دیتے، کہتے ہمیں تو مزہ نہیں آیا ان کے دین کا، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا صبح کو کلمہ پڑھیں گے تو مسلمان جو ہیں وہ ان کے قریب آ جائیں گے، واہ 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 کیا ہمارا دین سچا ہے اس لیے تو یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ شام کے وقت یہ دین چھوڑ جائیں گے تو لوگ بھی شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر دین سچا ہو تو یہ کیوں چھوڑتے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ یہ یہودیوں میں سے بھی منافقوں کا گروہ تھا۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے جو بیان ہوا نا اس پارے کے شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہوا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہاں یہ والے منافق نہیں ہیں، یہ وہی منافق ہیں دوسرے۔ یہاں پہ خاص ان منافقوں کی بات ہو رہی جو یہودیوں میں سے منافق تھے۔ وہ کیا کرتے تھے جی؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، فرمایا کہ جب وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ملتے تو آ کر کہتے آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے، یہودیوں کے پاس، اپنے مولویوں کے پاس جاتے، وہ آگے سے پتہ کیا کہتے؟ اب ان کا عمل کیا ہے اور ان کا عمل کیا ہے یہ ذرا غور سے سنیں۔ آپ کو پتہ ہے 2 بندے ہوں، ان کی آپس میں لڑائی ہو، تو ایک بندے کو کسی سے کچھ مقصد لینا ہو نا، تو وہ مقصد لینے کے لیے 4 دن پاس جا کے بیٹھے گا اور آہستہ آہستہ اس کے مخالفوں کے بارے میں بات کرے گا، اسے یقین دلوائے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہے یا نہیں؟ اسے اس کے مخالفوں کے بارے میں بات کر کے
چاہے وہ اس کا دوست ہی کیوں نہ ہو، وہ پرلا، لیکن اسے یہ ظاہر کرے گا میں مخالف ہوں اس کا، بھائی کیونکہ میرے تو تیرے ساتھ تعلق ہے، لیکن جیسے اس کا مقصد پورا ہوگا، مقصد براری ہو جائے گی، تو پھر یہ اس کے ساتھ جا ملے گا۔ حال ان یہودیوں کا بھی یہی تھا جو منافق بنے ہوئے تھے، یہ آتے تھے اور کچھ باتیں تورات شریف میں جو آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ پر مشتمل ہوتی انہیں بیان کر دیتے صحابہ کے سامنے، یقین دلانے کے لیے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ کہتے جی دیکھیں ہاں بالکل قرآن کی جو یہ آیت ہے نا، یہ والا حکم تو ہماری تورات میں بھی موجود ہے، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے، یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا اوصاف حضور کے، یہ واقعی ہماری کتابوں میں موجود ہے، یہ ذلیل چھپاتے ہیں، یہ باتیں آپ کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو کچھ باتیں یہ بیان کر دیتے تھے ان میں سے جو ان کے مولوی بیان کرتے تھے پہلے، جب حضور تشریف لے آئے تو پھر تو انہوں نے بیان کرنے بند کر دیا نا، پھر تو ہیر پھیر شروع کر دی، تو انہوں نے جو پہلے ان سے سن رکھا تھا وہ آ کے بیان کرتے تھے کہ تمہارے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ جو باتیں ہیں یہ ہم نے اپنے علماء سے سنی ہیں، یہ واقعی ایسی باتیں ہیں، ہم اس لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اب ہوا کیا جی، وہ جب جاتے نا اپنے ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، اپنے علماء کے پاس، تو وہ آگے انہیں کیا کہتے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ خلوت میں چلے جاتے، علیحدگی میں چلے جاتے، تو پھر قالوا، وہ یہودی علماء انہیں کہتے تھے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور تم وہ چیزیں انہیں کیوں بیان کرتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں، وہ کیوں بیان کرتے ہو جا کے ان کے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے کھولی ہیں، تمہارے لیے بیان کیے، وہ بیان نہ کرو تم ان کے سامنے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، نہیں تو یہ تمہارے ساتھ جھگڑیں گے تمہارے رب کے ہاں، تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے تمہارے ساتھ جھگڑیں گے۔ یہ لام جو ہے نا یہ عاقبت کا ہے یہاں پہ، یعنی اس کا انجام یہ ہوگا، لِيُحَاجُّوكُمْ لام جو ہے یہ عاقبت کا ہے، مطلب یہ اس کا کہ وہ تمہارے لیے انجام کار یہ ہوگا کہ یہ تمہارے خلاف جھگڑیں گے تمہارے رب کے پاس۔ مطلب کیا ہے، ایک تو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس جھگڑنا، جیسے کہتے ہیں نا کسی کو یہ تو بندہ عند اللہ جھوٹا ہے، اللہ کے ہاں بھی جھوٹا ہے بندہ، یہ رسول اللہ کے ہاں بھی جھوٹا ہے، کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا قرآن اسے جھوٹا کہہ رہا ہے، اسے رسول اللہ کا فرمان جھوٹا کہہ رہا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہے، یہ رسول اللہ کے ہاں جھوٹا ہے، عند اللہ جھوٹا ہے، یہ عند اللہ کذاب ہے۔ یہ کیا ہے، عند اللہ کذاب ہے، ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ عند اللہ ان کے ساتھ جھگڑنے کا، ان کو جھوٹا کہنے کا، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہودی بھی جائیں گے اور مسلمان بھی جائیں گے، اس وقت اہل اسلام کہیں گے رب کی بارگاہ میں، مولا یہ جانتے تھے ہمارے حبیب علیہ السلام سچے ہیں، یہ ہمیں بیان کرتے تھے باوجود اس کے نہیں مانتے تھے۔ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ تم اللہ کے ہاں بھی ذلیل ہو جاؤ گے دنیا میں بھی، کیونکہ اللہ کی کتاب تمہیں جھوٹا کہے گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں جھوٹے ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، نہ بتایا کرو انہیں تم باتیں ہیں، یہ باتیں تم انہیں بیان ہیں نہ کیا کرو، تم جھوٹے ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب بتائیں بھائی کو بندہ اتنا بھی پیسے کی خاطر حق کا دشمن بنتا ہے کہ رب کا دین ہی بیان نہ کرے، گھروں میں بیٹھ کر بعض نصیحت کریں کہ حضور کے اوصاف بیان نہ کرنا، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے جو دلائل ان کی کتاب میں موجود تھے وہ بیان نہ کرنا، صرف پیسے کی خاطر۔ اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو آج ٹی وی پر بھی کہاں حق بیان کرنے دیتے ہیں، وہاں چار مولوی بٹھا کے حلالے پر اور مدے پر ایک دوسرے کو لڑا رہے تو جیسے کتے لڑتے ہیں کہ نہیں، جیسے کتے نہیں لڑتے ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بندہ ان سے صرف یہ پوچھے، یار وہیں بیٹھے ہوئے سارے، وہ جو کمینہ سارا سال فلمیں بناتا ہے میراثی ہے وہ بیٹھا ان سے مسئلے پوچھ رہا تھا، یہ حلالے والا مسئلہ تو حل کر دیں۔ میں نے کہا تو جو حرامہ کرتا پھرتا ہے، یہ تو پھر چلو نکاح کر کے کرتے ہیں نا، جو بھی کرتے ہیں حلالہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن تم جو سارا سال لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی کوئی حساب ہے، ان کو سینے سے لگا رہے تو اس کا بھی کوئی حساب ہے۔ اور وہ ویڈیو جناب فلمیں بنا کے لوگوں سے کروڑوں اربوں روپے مارتے ہو تم، وہ کیا ہے؟ بڑے حرام کو چھوڑ کے چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ اپنا کردار کیا ہے؟ اور مولوی بھی نام مراد سندھ ہیں، وہ نہیں کہتے ہاں بھی تم کیا کرتے ہو، اپنا بھی تو بتاؤ۔ اچھا کہہ رہے تو جی مولوی آپس میں لڑتے ہیں، اچھا مولوی لڑتے ہیں تو تم نے جو رسول اللہ السلام کے ختم نبوت کے ماننے والے تھے ان پر گولیاں چلائی ہیں، رمضان شریف میں روزے کی حالت میں اتنے بندے مار دی، یہ بھی کسی نے سوال پوچھا وہاں ان سے؟ وہ چار ملا بیٹھے ہوتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، وہابی اور شیعہ،
ان سے بھی کبھی کسی نے پوچھا ہے ہاں بھی یہ بتاؤ تم جو حرکتیں کرتے ہو وہ کیا ہے؟ اصل میں ان کا مقصد جو ہے نا وہ دینی احکامات جو باہمی اختلاف رکھتے ہیں ان کے مابین اختلاف ہے، اختلاف بھی اتنا بڑا نہیں ہے، وہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے بعض اوقات ہوتا ہے، یا پھر جناب اس میں اختلاف فقہی ہوتا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ سے چلتا آ رہا ہے، ایسے ہی امت کی آسانی کے لیے جناب بیان کی گئی، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، انہی باتوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور اچھال رہے ہیں صرف لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے دین سے، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا۔ وگرنہ یہ کمینے اتنے دین کے خیر خواہ ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے جہاد کے احکام کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہاں بیٹھ کے یہود و نصارہ کی دشمنی کیوں نہیں کھولتے؟ ان کی منافقتیں کیوں نہیں کھولتے؟ وہاں بیٹھ کے یہ بیان کیوں نہیں کرتے جناب ورلڈ بینک جو ہے اس سے پیسے لینا حرام ہے یا حلال ہے؟ وہاں سود کے مسائل کیوں نہیں بیان کرتے مرتے؟ اتنے سارے مسائل پڑے ہوئے جن میں قوم الجھی ہوئی ہے، قوم ناکو ناک برباد ہو چکی ہے، غرق ہو چکی ہے، وہ بیان نہیں کرتے۔ رمضان شریف میں پورا دنگل لگا ہوتا جیسے میلے میں کتے لڑ رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی، اور ہماری عوام ایسی بھی وقوف ہے وہ خوش ہو رہے تھے آج جب وہابیوں کو ایسا ٹھوکا لگایا ہے ہمارے فلانے مولوی نے کمال نہیں ہو گئی بھائی، دوسرے دن وہ ڈھائے پڑتے ہوتے ہیں مولوی کو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب پتہ نہیں آج مطالعہ نہیں کر کے آئے اس لیے ڈھائے پڑے ان کے سامنے۔ کیا کرے بندہ بتائیں؟ میں حقیقت کہتا ہوں ان کے پروگراموں کو دیکھنا بھی حرام ہے، نہ دیکھیں، آپ کو اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ لوگ جو بھی سنتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو مولویوں کو، جی یہ تو مولوی ایسے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وہ یہودی مولوی جو تھے نا وہ اپنی عوام کو کہتے تھے، وہ جو منافق بنے ہوئے تھے آتے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر کچھ سچ باتیں بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہودیوں کے وڈیرے مولوی جو ہے نا وہ کہتے ہیں عوام کو افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ باتیں کیوں بیان کرتے ہو تم؟ یہ کیوں بیان کرتے ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور تمہارے خلاف جائیں گی یہ باتیں، کل کو پکڑ کے تمہیں ذلیل کریں گے۔ ہاں بھی تم نے کہا تھا، بتاؤ اب کیوں نہیں مانتے؟ پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تم؟ کل جب تم کہو گے کہ ہم ان کے نبی کو نہیں مانتے تو تمہارا گریبان پکڑے گئی ہے۔ کل تم کیا کہتے تھے، آج تم کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آقا علیہ السلام جب بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے نا تو وہاں کھڑے ہو کے اب انہوں نے کسی کو یہ نہیں بیان کیا تھا کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بندر اور خنزیر بنے تھے، کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہودی بڑی کمینی قوم ہے، یہ بات تو چھپاتے ہیں، بہت زیادہ چھپاتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کسی کو نہیں بیان کیا تھا کہ ہمارے بڑے بندر اور خنزیر بنے تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی بے ادبی کی اور آقا علیہ السلام کی بھی گستاخیاں کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو دور سے دیکھا تو بھاگتے ہوئے آئے، کیسے کہنے لگے حضور آپ یہیں تشریف رکھیں، آگے نہ چلیں، تو میں یہیں پہ آپ کے لیے خیمہ بنا دیتا ہوں، آپ یہیں بیٹھ کے معائنہ کریں بس۔ حضرت مولا علی کی منشا یہ تھی کہ حضور یہیں رکیں، کہیں یہ نہ ہو کہ حضور سامنے آئے تو وہ کتے گالیاں دیں آقا علیہ السلام کو اور آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مجھے لگتا ہے کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں مجھے۔ حضرت علی نے کچھ کہا نہیں، آقا علیہ السلام مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ عرض گزار ہوئے حضور ایسی بات ہے۔ آقا علیہ السلام ٹھہرو، مجھے جانے دو۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کے قلعے کے سامنے کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے یا اخوۃ القرد والخنازیر، میں باندروں اور خنزیروں کے بھائیوں۔ یہ جب آقا علیہ السلام نے کہا نا وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، او یہ کس نے بتا دیا ان کو کہ ہمارے بڑے باندر اور خنزیر بھی بنے تھے؟ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اب ان ذلیلوں کو یہ نہیں پتہ تھا وہ جس نے تمہارے وڈیروں کو بندر اور خنزیر بنایا تھا اسی رب نے وحی کی ہے حبیب پر۔ ہاں وہی رب بتاتا ہے حبیب کریم علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس طرح کر کے چھپاتے تھے۔ ہاں جی آپ نے یہ دیکھ لیا ان کے مولویوں کا حال اور ان کے جاہلوں کا حال۔ یہ اس وقت کے لوگ ہیں جو ابھی اپنے آپ کو خدا کا خوف رکھنے والا اور دیندار کہتے تھے، آج کی تو پھر ذلیل ہیں۔ اور وہ قوم کتنی بے دین ہوگی جو مسلمان بھی کہلائے، ان کے پاس رب کا قرآن بھی ہو، پھر بیٹھ کے کہے جی اسرائیل نے تو اتنی یونیورسٹیاں بنا لیں، اتنا آگے چلا گیا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ جن کے ملاؤں کا یہ حال ہے، ان کے وڈیروں کا، ان کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والوں کا یہ حال ہے۔ وہ آ کے رب تبارک ہوتے تھوڑا سا سفر کر کے آئے تھے، ہیر پھر کر گئے رب کے کلام کہ رب کہہ رہا مانو تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانا جا سکے تو بھی ٹھیک ہے۔
آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. میں یہ مولوی ان کے پاگل ہیں، یہ نہیں سمجھتے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تم چھپاتے پھرتے ہو، انہیں کہتے ہو کہ نہ بیان کرو. بتائیں بھائی جو کچھ ہو صاف کتاب تورات شریف میں موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کی یا نہیں بیان کی؟ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا وہ آفتاب کیسے چمکا؟ پھر وہ دشمن تھے، ان کی دشمنیاں خاک آلود ہو گئی، لیکن کریم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے ماننے والے دیوانے آج بھی چہار دانگ عالم موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان میں اب تک ان کا بیان ہوا جو کتاب کو پڑھتے تھے، اور دوسرے گروہ کا وہ بیان ہوا جو اپنا نفاق ظاہر کرتے تھے. اب تیسرا گروہ ان کا وہ کھٹا ٹیٹ یعنی کہ بے ایمان ہے جو تھا جاہل پکا، انہیں کتاب نہیں پڑھنی آتی تھی، بس مولویوں سے سن کے نا ان کی اپنی خواہشات تھیں، اپنی تمنائیں تھیں. ایک تو یہ تھی نا بڑی کہ ہم رب کے بیٹے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بیٹے ہیں. وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کا نظریہ یہ تھا اگر قیامت والے دن ہم جہنم جانے بھی لگے نا تو ہمارے جو انبیاء ہیں، ہمارے جو وڈیرے ہیں، وہ ہمیں رب سے لڑ کر بھی رب کی مرضی کے خلاف بھی ہمیں پکڑ کے جہنم سے بچا لیں گے اور جنت لے جائیں گے. ہمیں اتنے لاڈلے تھے وہ. نعوذ باللہ آج پیروں کے ماننے والے بھی ایسے ہی لاڈلے ہیں. پیروں نے بھی کچھ دماغ ایسے ہی خراب کیا لوگوں کا. وہ بھی کہتے ہیں پتر تو نماز پڑھ نہ پڑھ تو بشکا جائے گا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب کہتے تھے کہ نمازیں وغیرہ سارا کچھ ہمارے ذمہ ہے، آپ بس بخشے جائیں گے، جنت آپ کی پکی ہے بس. اور ایسے دور کے اندر فضائل سنانے لوگوں کو، جب لوگوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ختم ہوا جا رہا ہو، اور ایسے لوگوں کو اس وقت بے خوفی والی باتیں سنانی ہیں. ایسے وقت میں لوگوں کو یہ سنانا کہ غوث پاک فرماتے ہیں قادری جہنم جا ہی نہیں سکتا. قادری جہنم، اچھا مزے کی بات یہ ہے انہیں سے پوچھو نا بھی قادری جہنم نہیں جا سکتا، کہتے بالکل. میں کہتا طاہر القادری کہتے وہ پہلے جائے گا. میں نے کہا جب قادری نہیں جاتا، صرف قادری نہیں جاتا، جو طاہر بھی ہو قادری بھی ہو وہ تو اول قادری ہے. پھر کیا ہے وہ؟ اول قادری ہے وہ. میں نے کہا وہ پھر کیسے جائے گا یار؟ ایک مولوی کہنے لگا جی نعوذ باللہ اس نے قرآن اٹھا کے کہا، اس نے کہا طاہر القادری اس کے ماننے والے جنت نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ بھی تیری شان ہے بھائی، جنت کی چابی تجھ تیرے ہاتھ میں آئی ہوئی، جسے چاہے بھیج دے، جسے چاہے وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دے. عجیب احمق ہے تو بھی. تو یہ باتیں کرنا نا یہ ایسے وقت کے اندر جس وقت میں لوگوں کے اندر بے دینی پھیل چکی ہو، لوگ خدا تعالیٰ کے خوف سے آری ہو چکے ہوں، ڈر ہی نہ رہا انہیں، مسجدیں خالی ہو چکی ہوں، سین میں بھر چکے ہوں، بے حیائی کے مقامات جو ہے وہ بالکل ایسے سمجھے کہ باہر لکھا ہوا ہاؤس فل ہو چکا ہے. وہاں پہ مسجد میں 4 بندے بیٹھے ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے ہوں، ہاں جی نماز کا وقت کب ہوگا. تو ایسے حال میں ان کو بھی بیٹھ کے بندہ کہے بھائی تم بخشے ہو، تو بتائیں وہ کہاں آئیں گے رب کے دین کے نزدیک؟ وہ کہاں آئیں گے؟ یہ لوگوں کو دیکھ کے جی لوگوں کا مزاج دیکھ کے بیان کیا جاتا ہے. ایک بندہ خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے، ڈر رکھنے والا ہے جی، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. اسے یہ باتیں امید والی بتائی جائیں، پریشان نہ ہو اللہ خیر کرے گا، وہ مالک خیر کرے گا، اسے یہ بتایا جاتا ہے. جس بندے کو فکر ہی نہ ہو وہ کہا جی دیکھی جائے گی جی، وہ دیکھی جائے گی، بخشے جائیں گے. ہم تو گروڑے والوں کے مرید ہیں. مرید یہ شیطان کی صفت ہے. دھتکارے ہوئے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان مریدا، شیطان مرید ہے، دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے. مرید کا معنی مردود ہے. یہ کہتے ہیں میں مرید ہوں فلانے کا. میں نے کہا واقعی مرید ہے، نام مرادت ہوں. جن کو یہ نہیں پتا مرید ہوتا ہے یا مرید ہوتا ہے، وہ بھی جناب اپنے پیر کی وجہ سے جناب بخشے ہوئے پڑے ہیں سارے. جس کو دیکھو وہ سارے بخشے ہوئے ہیں، جنت کے مالک لگے پھرتے ہیں. جن کا اپنا یہاں گھر نہیں ہے ان سے پوچھ لیں، وہ بھی کہتا جی ساری جنت میری ہے بھائی، جنت الفردوس میں رہوں گا میں. بھائی یہ امید رکھنے کا حکم تھا. اس طرح کر کے یقین رکھ کے پھر رب کے احکامات سے غداری کرنے کی تو اجازت کہیں ہے ہی نہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. میں کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو امی ہیں. کیا ہیں؟ امی ہیں. دیکھیں جی امی کا ایک معنی ان پڑھ ہے. امی کا معنی ایک ان پڑھ ہے. یہ عوام کے لیے بیان کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کے لیے بولا جائے گا تو اس وقت اس کا معنی اور ہوگا. آقا علیہ السلام کے لیے امی کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا امی بے پڑھے، یعنی کسی سے حضور نہیں پڑھا، صرف رب سے پڑھا ہے حضور.
ہاں حضور کو سکھانے والا مالک ہے. اچھا عوام کے لیے جب بیان کیا جائے گا امی کا معنی تو معنی اور ہوگا. ام سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ ام سے بنا ہے. تو اس کا معنی یہ اس کے بعد اس کی ماں کی تعلیم ہے, ابے کا سکھایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. کہ نہیں سمجھ آئی؟ ماں کی تعلیم ایسی ہوتی ہے نا الٹی سیدھی. آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں, وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے کو چھینک آ گئی, چھینک آ گئی. اس نے کہا جی الحمدللہ, ساتھ ہی کہا السلام علیکم. وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی, انہوں نے کہا یرحمک اللہ, وعلیکم السلام وعلی امک. انہوں نے کہا تجھے بھی سلام ہو, تیری ماں کو بھی سلام ہو. وہ آگے سے کوڑ نہیں کھا گیا. اس نے کہا یہ تجھے کس نے کہا میری ماں کا بھی نام لے؟ اس نے کہا ایک مرتبہ میں آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندے کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہہ کے ساتھ ہی لوگوں کو کہا السلام علیکم. تو آقا علیہ السلام نے تجھے بھی سلام ہو, تیری ماں کو بھی, تجھے بھی سلام ہو اور تیری ماں کو بھی. اسے بڑا عجیب لگا کہ یہ مجھے تو سلام ٹھیک ہے, میری ماں کو کیوں بھائی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تعلیم جو ہے نا یہ ماں کی ہی ہو سکتی ہے الٹی, ابے کی تعلیم یہ نہیں ہو سکتی. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ماں سے بھی سیکھے جتنی ضرورت کی چیزیں, باقی ابے سے سیکھے, کیونکہ ابا جو ہے وہ معاملات کو جانتا ہے, وہ علماء کے پاس بیٹھتا رہتا ہے, وہ زیادہ سیکھتا ہے. تو یہاں امی جو ہے اس کا تعلق ام سے ہے کہ اس کے بعد ماں کی تعلیم ہے بس. تو ماں بیچاری کیا پڑھی ہوتی ہے؟ ماں تو کچھ بھی نہیں پڑھی ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ بیچاری گھر کے کام کاج جانتی ہے اور کچھ نہیں جانتی. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہاں پر ان میں جو ان پڑھ ہے نا جی, بس ان کے پاس ماں کا سکھا ہوا کچھ ہے تو بس لا یعلمون الکتاب الا امانج, وہ کتاب تو جانتے نہیں ہیں, تورات کے انہیں کوئی علم نہیں. ہاں بس ان کی ایک تمنائیں ہیں, بس وہی لے کے پھرتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے, ہم جہنم نہیں جائیں گے. ہمارے وڈیرے جو تھے وہ انبیاء تھے, رب تعالیٰ نے چاہا بھی صحیح کہ ہم جہنم جائیں, پھر بھی وہ آگے آ جائیں گے, ہمیں بچا لیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ باتیں وہ کرتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم الا یظنون, میں یہ تو صرف اٹکل پچو لگا رہے ہیں بس, ایسے گمان لگائے پھرتے ہیں, حقیقت ایسی کوئی نہیں ہے, حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں, ایسی بس ذہن بنائے بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کے مولویوں کی ہیرا پھیری جو ہیں وہ بیان کی. رب تبارک و تعالیٰ نے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, میں بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں. وہ کتاب تورات جو ہے نا, وہ تورات نہیں, اپنی طرف سے مسائل لکھتے تھے آقا علیہ السلام کے خلاف, حضور کے اوصاف تبدیل کر کے لکھتے تھے. اچھا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ, وہ پھر اپنی طرف سے لکھ کے حضور کے اوصاف تبدیل کر کے لوگوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر, وہی ہم تک چلتا ہوا پہنچا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے کرتے تھے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ کچھ پیسے کما لیں, بس پیسے کمانے کے لیے وہ اس طرح کی ہیرا پھیری کرتے تھے. آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, دو باتیں فرمائی رب نے, میں فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون, میں کہ تف ہے ان پر جو یہ باتیں لکھتے ہیں اور تف ہے ان کی کمائی پر. یہ رب فرما رہا ہے, خالق اور مالک فرما رہا ہے. میں بربادی ہے ان کے لیے جو یہ لکھتے ہیں اور بربادی ہے اس کے لیے جو وہ کمائی کرتے ہیں. کمائی بھی برباد ہو اور یہ بھی برباد ہو. بتائیں بھائی, آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ, یعنی جس میں یہ آقا علیہ السلام کا وصف بیان ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ سفید نورانی چمکدار ہوگا, اس میں نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے لکھ دیا کہ ان کا رنگ گندمی ہوگا, مٹی کی طرف مائل ہوگا حضور کا رنگ. تو آقا علیہ السلام کا جہاں پہ قد لکھا ہوتا میانہ قد ہوگا آقا علیہ السلام کا, وہاں پہ نعوذ باللہ انہوں نے لکھ دیا بہت لمبا و چوڑا قد ہوگا. جہاں پہ لکھا ہوتا آقا علیہ السلام کی زلفیں مبارکہ جو گنگرالی ہوں گی, وہاں انہوں نے لکھ دیا الجھی ہوئی ہوں گی, بھی کنگھی بھی نہیں کی ہوگی, مٹی بھری ہوئی بھی مٹی ہٹی ہوگی اس. ایسے کمینے تھے. تو بتائیں جی ان کی ایسی کمائی اور ایسی لکھائی, رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لکھنے والے بھی برباد ہوں اور ان کی کمائی بھی برباد. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.